بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سب جہانوں کے لیے۔ پارہ 17 سورۃ انبیاء آیات مبارکہ 107۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ اختلاف اور فتنوں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امان اعظم ہے۔ وصال کے بعد آپ کے نقوش قدم یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاح عالم کی ضامن سے ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سنتوں سے روگردانی کرنا، فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار کرنے والی یہ آیات مبارکہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود شریف خوب اور سلام بھیجو۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاۃ و فرشتوں کی صلاۃ کے ساتھ اپنے حبیب کی فضیلت اور خاصہ کا اظہار فرمایا، فضیلت کا خاصہ فرمایا میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو آپ پر صلاۃ سلام بھیجنے کا جو ہے مطلق حکم دیا ہے۔ ابو بکر بن فورق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء سے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ فرمان رسالت میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فرشتے آپ پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور امت محمدیہ کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ قیامت تک فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود سلام کے گلدستے سجا کر پیش کرتے رہا کریں۔ فرشتوں کی اور ہماری صلاۃ ایک قسم کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا اپنے حبیب پر خاص باران رحمت کا نزول فرمانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جہاں میرا حبیب ہوتا ہے میں عذاب نہیں بھیجتا، وہ رحمت ہے، باران رحمت ہے اور امان ہے۔ بعض حضرات کا یہ بھی قول ہے کہ لفظ جو یصلون سے یبارکون مراد ہے، یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف سکھاتے وقت لفظ صلاۃ اور برکت کے درمیان فرق فرمایا ہے، اور درود و سلام بھیجنے کے حکم کو انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا۔ بعض متکلمین حضرات یہ کہتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں حرف کاف کفایہ سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہا سے اس کی ہدایت مراد ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور یا تاکید کی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِهِ، اور تمہیں زور دیا اپنی مدد کا۔ اور اس کے بعد عین ہے، عین عصمت کی ہے، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
اور اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، اور سواد سے مراد یہ ہے اس کی صلاۃ مراد ہے، جس کے متعلق فرمایا خدا تعالیٰ بزرگ نے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، توصیف مصطفیٰ میں یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تظاہر علیہ فإن اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ جو ہے ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ لفظ مولا سے وہ ولی مراد ہے، اور صالح المومنین سے بعض نے انبیاء کرام مراد لیے ہیں، بعض کے نزدیک فرشتے مراد ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے جو لفظ میں نے پڑھا ہے اس کے متعلق اہل ایمان مراد ہے، جیسا کہ عمومیت سے بھی جو ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان یہ بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باران رحمت ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، رحمت ہوتی ہے، باران رحمت ہوتی ہے، دافع البلا ہے، وہاں مصیبت نہیں ہوتی۔ میرے مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت لے گئے، یثرب تھا بلائی مصیبتوں کا گھر تھا، تو وہاں امن ہو گئی اور مدینہ منورہ بن گیا۔ اور اس کے بعد میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ عرض کروں گا کہ مقام مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا۔ آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو کفار ہیں ان کے بارے میں آپ دعا کریں کہ وہ اسلام پر جو ہے آ جائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے اور مسلمان ہو جانا ہے۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ نے جو ہے دل سے اور زبان سے تصدیق کرنی ہے اور پڑھ لینا، انشاءاللہ دنیا کی آگ سے بھی آپ بچ جاؤ گے اور آخرت کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے۔ میرا کام ہے آپ کو اللہ کا کلام پہنچانا، آگے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔